محرم آمد و ماه عزا شد، مه جان بازی خون خدا شد، مه جان بازی خون خدا شد. بلند از تربت پاک شهیدان، شعار کل نرز کربلا شد، شعار کل نرز کربلا شد. محرم کا آغاز جہاں پر اپنے ہمراہ سوگ و عزا کا پیغام لاتا ہے، بہت سارے پہلوؤں سے انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ محرم ماہ بیداری ہے، ماہ استقامت و پائیداری ہے، ماہ توجہ ہے، ماہ سلوک ہے اللہ کی طرف۔ یا حسین یا مظلوم، یا حسین یا مظلوم، یا حسین یا مظلوم، یا حسین۔ اور یہ محرم ہے، یہ حرمتوں کی پاسداری کا مہینہ ہے۔ عزیزان، لا تعلق نہ رہے۔ مکتب کربلا میں لا تعلقی جرم ہے، گناہ ہے۔ اگرچہ پاکستان کے کلچر میں لا تعلقی شرافت ہے، لا تعلقی عزت ہے، لا تعلقی سمجھداری ہے، لا تعلقی عقل مندی ہے، لا تعلقی اعتدال ہے، لا تعلقی ایک حکمت ہے، لا تعلقی بہترین سیاست ہے، لیکن دین کی زبان میں لا تعلقی جرم ہے، لا تعلقی سفاہت ہے، لا تعلقی حماقت ہے۔ جتنے بھی لوگ کربلا کے وقت یزید طاغوت، حرمت شکن و قاتل نفس محرمہ جس کے خلاف پاسدار حرمت نے قیام کیا اور لا تعلق بیٹھے رہے، کوفہ ہو، بصرہ ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، یمن ہو، مصر ہو، مدائن ہو، دیگر شہروں کے اندر، خراسان و اہواز میں، یہ سب کے سب دین کی زبان میں یہ صفی ہیں۔ فَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، جو بھی راہ ابراہیم کو ترک کرے گا وہ صفی ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے، وہ چالاک نہیں، وہ سمجھدار نہیں، وہ عقل مند نہیں۔ ملت ابراہیم و راہ ابراہیم کیا ہے؟ راہ ابراہیم یہ ہے کہ بت دیکھ کر نظریں جھکا کے نہ چل، بت سے اپنے آپ کو لا تعلق نہ سمجھ۔ اگر بتگر بت بناتا ہے، اگر بت پرست بت پوجتا ہے، تو لا الہ کہنے والا، لا الہ الا اللہ زبان پہ کہنے والا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا رب ہے، لیکن اللہ سے پہلے لا لگایا گیا ہے تیرے مسلمان و مومن ہونے کے لیے۔ کس لیے لگایا گیا؟ کہ بت سے لا تعلق نہ رہے۔ جب تک بت پاش پاش نہیں کرے گا اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ ایمان باللہ و کفر به طاغوت ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اگر ایمان بالله و کفر به طاغوت داشته باشید این عروة الوثقی است. اگر ایمان بالله و کفر به طاغوت داشته باشید این عروة الوثقی است. لا کے بعد اللہ تک پہنچے گا تو۔ ابراہیم کی روش یہ ہے کہ بت سے لا تعلق نہ رہے، لا کو ترک نہ کر تاکہ الا اللہ تک جا کر پہنچ جائے تو۔ مسلمان آج جو دین اس کو سکھایا گیا، یاد کربلا کی کرتا ہے لیکن لا بھول گیا ہے۔ عزیزان، عاشورہ و کربلا اسی لا کا نام ہے۔ دین کی بنا، لا الہ الا اللہ کی بنا امام حسین کیسے بن گئے؟ دین است حسین، دی پنا است حسین، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔
لا الہ کی بنیاد حسین ہے. کس طرح لا الہ کی بنیاد حسین ہے؟ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حسین نہ ہوتے کوئی لا الہ پڑھنے والا نہ ہوتا. نہ عزیز من، حسین اگر قیام نہ کرتے لا الہ پڑھنے والے ہوتے، آج بھی ہوتے، آج بھی پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی پڑھ رہے تھے. بلکہ جنہوں نے قتل کیا لا الہ پڑھنے والے تھے. یہ نہیں تھا کہ حسین لا الہ کی تلاوت کے لیے قیام کیا، لا الہ کی قرأت کے لیے قیام کیا، لا الہ کے تلفظ کے لیے قیام کیا. تلفظ تو وہ جانتے تھے، لا الہ کہنے کے عادی تھے، وہ خوگر تھے، لیکن ان کی لا الہ فقط ورد زبان تھا، وہ لا نہیں تھی. حسین علیہ السلام نے قیام کر کے انہیں لا کی عملی تفسیر سمجھائی ہے. کس کو لا کہنا ہے؟ لا سے انسان مسلمان ہوتا ہے، لا انسان کو مومن بناتا ہے. لا کہے تو لا تعلق نہ رہے تو. لا تعلقی انسان کو دین کے دائرے سے باہر لے جاتی ہے. کربلا تماشائی نہیں بناتی، تماشبین نہیں مانگتی. کربلا کو تماشبین نہیں چاہیے، عاشورہ کو تماشبین نہیں چاہیے. عزاداری نہضت نہیں ہے تماشے کے لیے، عزاداری نہضت ہے بناء دین کے لیے. دین کی بنا لا الہ ہے، اور لا الہ کی حقیقت و عملی تفسیر کا نام حسین ابن علی ہے، ابن زہرا ہے. عملی تفسیر کا نام. اگر حسین بھی جس طرح مشورے دیے گئے سید الشہداء کو کہ چھوڑ دیں، آپ حکومت سے ٹکر نہ لیں، یزید سے مبارزہ نہ کریں، آرام سے کسی جگہ. اپنے عزیزوں نے، اپنے بھائیوں نے، اپنے قریبیوں نے مشورہ دیا، عافیت کے راستے بتائے، خاموشی کے راستے بتائے. غاروں میں چھپ جاؤ، پناہ گاہوں میں چھپ جاؤ، کعبے میں چھپ جاؤ، یمن میں چھپ جاؤ، مکہ میں چھپ جاؤ، حرم میں چھپ جاؤ، جہاں چھپنے کی جگہ ملتی ہے وہاں چھپ جاؤ. یہ مشورے تھے خیر خواہانہ تماشبینوں کے، لا تعلق لوگوں کے. لیکن سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ جس طرح تم اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہو، تم حرم میں چھپے ہوئے ہو، تم کعبے میں چھپے ہوئے ہو، تم دین کے لبادے کے پیچھے چھپے ہوئے ہو، تم تقدس کے لبادے کے پیچھے چھپے ہوئے ہو، تم چھپے رہو گے اور یہ حرمت شکن ہر چیز کی بنا نابود کر دے گا. کوئی ہو ایسا جو ان ساری چھپنے کی پناہ گاہوں کو مسمار کر کے باہر آئے اور کھل کے لوگوں کو بتائے کہ دین میں اگر تم تماشائی بن گئے، دین کی بنا نابود ہو جائے گی، لا الہ ختم ہو جائے گا. سید الشہداء نے قیام کیا عزیزان اس مطلب کے لیے. محرم و عزا و سوگ اسی بناء دین کا ذکر ہے، لا الہ کا ذکر ہے، اساس دین کا ذکر ہے. کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا مطلب جس کا آپ سے تعلق ہو، جس کا آپ کے دین سے تعلق ہو، جس کا آپ کی قوم سے تعلق ہو، جس کا آپ کی مملکت سے تعلق ہو، جس کا امت اسلامیہ سے تعلق ہو، اس سے لا تعلق نہیں رہنا. اس لا تعلقی کے خاتمے کے لیے لا تعلقوں کے لشکر سے نکل کر سید الشہداء نے یہ بتایا کہ آپ اگر لا تعلق رہو گے بے وقوفوں کے زمرے میں شمار ہو جاؤ گے. من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ. حماقت کا راستہ ہے بتوں سے نظریں جھکا کے گزر جانا، اپنی عافیت کی طلب کرنا. دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار ان حرمتوں کے مہینے میں، حرمتوں کی پاسداری کے مہینے میں خداوند تعالیٰ تمام مومنین کو حرمت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، فہم و توفیق عطا فرمائے، اور تمام حرمت شکن حکومتیں، طاغوت، لشکر، بانی و مؤسس و حامی خداوند تعالیٰ ان سب کو نیست و نابود فرمائے اور ان کو رسوا فرمائے. کربلا نام ہے ایثار و وفاداری کا، کربلا فکر ہے، پیغام ہے بیداری کا. کربلا رسم نہیں، کرب و بلا بزم نہیں، کربلا رزم ہے،
میدان ہے جیداری کا، کربلا جنگ ہے ظالم سے ہمیشہ کے لیے، کربلا درس ہے جرت سے علمداری کا، کربلا ہوتی نہ برپا تو جہان عالم، شکار رہتا یزیدوں کی ستم کاری کا، کربلا حق کا ہے معیار، سنو حق والو، اٹھو اٹھو کہ یہی وقت ہے تیاری کا، نظام رب تو ولایت ہے امامت ہے جو پیام دیتا ہے طاغوت سے بیزاری کا، ہمارے پاس ہے جو کچھ یہ کربلا سے ہے، یہ سب تو مادر شبیر کی دعا سے ہے۔ کربلا 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 کربلا